دنیا کے پہلے قتل کا واقعہ، حابیل اور قابیل کی کہانی۔ حابیل اور قابیل دو بھائی، دو راستے اور ایک اللہ تعالی۔ قابیل کا جرم کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حابیل اور قابیل کی داستان قرآن پاک کے سورۃ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے بہت تیز اور فطرت اس کی برائی کی جانب راغب ہونا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس نیک اور شریف پرہیزگار تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار اور مقبول ہے۔ قدیم زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دے، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل یوں بھی نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی ریوڑ میں سے ایک خوبصورت بھیڑ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دی۔ قابیل ناقص قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر قربانی قبول ہو بھی گئی تو اس اناج نے ویسے بھی جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ اب دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی قبول کی اور بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کا اناج یوں کا توں پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل اور اس کی قربانی سے راضی اور خوش ہے، اور قابیل کی قربانی سے راضی نہیں اور ناخوش ہے۔ جب قابیل کی قربانی رد ہو تو اس کے دل میں انتقام جاگ اٹھا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کے جواب پر حابیل نے بڑی بردباری سے یہ کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے ہی پر تلے ہو تو میرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنی بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ پھر ایک دن موقع پا کر اپنے بھائی کو مار ڈالا، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے اور کہاں چھپائے، کیونکہ لاش میں سے بدبو پیدا ہونے لگی تھی۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر رہا ہے۔ اس وقت وہ سوچنے لگا، مجھے اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ بہرحال اس نے بھی زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اس کا نفس سے یوں ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کی ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلافات اس وقت پیدا ہوئے جب قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا اور اس کو مارنے پر تل گیا۔ اس قصے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تقویٰ اور خوف خدا ہے۔ محض انسان کی خواہشات پر خدا کی خوشنودگی حاصل نہیں ہوتی، نیز حسد کی آگ انسان کو اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں برباد کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود غرض کیوں نہ ہو، آخر کار اس نے اپنے خدا کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ مزید اچھی اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔